ناظرین آپ کو میں ایک کلپ دکھاتا ہوں, آپ یہ کلپ دیکھیے اور اس پہ ڈیٹ ضرور غور سے دیکھیے گا, اور اس کے بعد میں سیٹھی صاحب سے کچھ پوچھنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے یہ ویکی لیکس آگے آئیں گی, کیونکہ 2009 تک ہے یہ کیبلز, تو 2010 کے کچھ پہلے 2 مہینے بھی وہ بھی ہیں, تو یہ بہت کلوز انٹریکشن رہا ہے ٹائم یو ایس کا, تو مشرف کے بارے میں بھی چیزیں نکلیں گی, ہمارے کچھ آئی ایس آئی کے سربراہوں کے بارے میں بھی باتیں آئیں گی, جنرل کیانی کے بات کے بارے میں آئے گی بات. سیٹھی صاحب یہ مجھے پہلے بتا دیں, یہ کیبلز آپ لکھ رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ یہ آپ نے کل کہا ہے کہ جنرل کیانی کے بارے میں آ جائے گی, آئی ایس آئی کے کچھ سربراہوں کے بارے میں آ جائے گی, ملٹری کے کچھ لوگوں کے بارے میں آ جائے گی, جنرل کیانی کے بارے میں آ گئی, حمید گل صاحب کے بارے میں آ گئی, جنرل مشرف کے بارے میں آ گئی. ہاں تو obvious ہے نا, آنی تھی نا. یہ ہمارے لیڈرز ہیں, ان کے انٹریکشنز رہے ہیں امریکنوں کے ساتھ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیڈرز کے ساتھ, ان کی ساری کورسپونڈنس اوپینینز لیک ہو رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ تو آنا ہی تھا, اور کیا آنا تھا وہ اب آپ کے سامنے ہے. اچھا, پہلے محل میں جنرل کیانی کے حوالے سے شاید ہمارے ناظرین کو نظر بھی آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر یہ جو باتیں کہی گئی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے مشرف سے سبق سیکھا, اور وہ پس پردہ رہ کر پاکستانی حکومت اور پارلیمنٹ کو استعمال کر رہے ہیں, یعنی کہ اس پہ انفلوئنس رکھتے ہیں اور سیاست پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں, پس پردہ رہ کے, پیچھے رہ کے. جی ہاں, مگر میرا خیال ہے یہ تو نہیں, اور بھی اس میں اور بھی باتیں یہ کہ پوری دفعہ ساری باتیں کر دیں, ساری میں کہہ رہا تھا پوائنٹ وائز. نہیں, آپ ساری باتیں کر دیں پھر ڈسکس کرتے ہیں. اچھا, ایک اور بات یہ ہے کہ کیری لوگر بل کے اوپر تنازع جو ہے وہ جنرل کیانی کی مخالفت کی وجہ سے پیدا ہوا. اور تیسری بات بھی ہے میرا خیال ہے, وہ آپ بتا دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبان کو ہم نے خود سے فیورز پرووائڈ کیے ہوئے, اور ہم امریکہ کو اجازت نہیں دے رہے کہ ان کو کرش کرے. یہ 3 باتیں ہیں آج نکلی ان کے بارے میں کہی. دراصل بات یہ ہے منیب کہ یہ باتیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, یہ باتیں ہم امریکن ڈپلومیٹ سے کافی عرصے سے میں سن رہا ہوں, اور ان کا یہی اوپینین ہے. کوئی تو اس لیے کوئی نئی بات نہیں تھی اگر وہ ہمیں یہ بات کہہ رہے تھے کہ, اور ظاہر ہے اپنی کیبلز کے اندر بھی وہ یہ بات کر رہے ہوں گے, اور ہماری فوج کو بھی احساس ہے کہ وہاں یہ امپریشن ہے. اور میرا خیال ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, میرا خیال ہے اس میں وزن بھی ہے ان باتوں میں. یہ میں نے خود کہا تھا ٹی وی پروگرام پہ کہ کیری لوگر بل کے اوپر سب کو پتا ہے کہ کتنی بڑی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آ گیا تھا کہ یہ فوج کے خلاف اس میں دو اس میں کلوزز آ گئے ہیں کیری لوگر بل میں. پھر شاہ محمود قریشی صاحب بھاگے گئے, دم اپنی جیب میں ڈال کے بھاگے گئے وہاں معافیا مانگنے, نہیں کلوز کو ٹھیک کر دیا جائے, وہ کر دیا جائے, تو ڈیسٹیبلائز ہو گئی تھی گورنمنٹ. تو ہم نے تو خود کہا تھا کہ یہ فوج نے ڈیسٹیبلائز کر دی. فوج سٹیبلائز بھی کر سکتی ہے ایک بیان کے ساتھ. تو کیری لوگر بل کے اندر جو جمہوریت کی کنڈیشنز تھیں تو وہ تو بالکل ان کی طرف سے وہ آبجیکشن آیا تھا. تو اور وہ اگر کیبلز کے اندر یہ باتیں ہو رہی تھی وہ نارمل سی بات ہے. اسی طریقے کے ساتھ اب آپ باب ووڈورڈ کی کتاب پڑھ لیں, اس میں جو باتیں ساری لکھی ہیں اوباماز وار, کہ جی یہ پاکستان کی فوج یہ طالبان کے ایسٹس ہیں, ان کو بچائے ہوئے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور ہر روز خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کس طریقے سے یہ ہو رہا ہے سارا کچھ. تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور یہ نیگوسیشنز چل رہی ہیں ان چیزوں کے اوپر. تو اور یہ کہ جی وہ اب سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ ان کنٹرول نہیں ہے, آرمی چیف از ان کنٹرول, وہ بھی بڑی کلیئر بات ہے نا. فارن پالیسی ساری جنرل کیانی چلا رہے ہیں, اور ڈی جی آئی ایس آئی چلا رہے ہیں, اور فائنانس منسٹری, اور خود بھی اسٹریٹجک ڈائلاگ میں بھی سب سے امپورٹنٹ رول, اہم رول, لیڈنگ رول جو ہے وہ جنرل کیانی نے کیا ہے. تو یہ انپریسیڈنٹڈ بات ہے, اور اوپر سے اب ایک نئی ٹرم بھی مل گئی ہے. تو دس شوز دا اماؤنٹ آف پاور ہی از گاٹ اینڈ ہاؤ ہی از ان دا ڈرائیونگ سیٹ. تو اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے نا. تو یہ جو باتیں آئی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ صحیح باتیں ہیں, یہ غلط نہیں ہے. اچھا, یہ سیٹھی صاحب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. جنرل حمید گل صاحب کے بارے میں بھی کچھ باتیں اسی طرح ویکی لیکس کے اندر آئی ہیں, اور کہا گیا ہے کہ وہ بڑی ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہی از بین اے ویری امپورٹنٹ پلیئر, ہی از بین اے ویری امپورٹنٹ پلیئر. جی ہاں, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آئی ایس آئی کے سربراہوں ان کی بات نہیں کی تھی جنرل پاشا کی, مگر میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ سربراہوں, تو مطلب پچھلے جو لوگ, تو اب اس میں حمید گل صاحب کا بڑے واضح طور پہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں یہ بتایا ہے, اور کافی الزام لگا دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ابھی بھی تعلق طالبان اور القاعدہ سے ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سی میٹنگز ہوئی ہیں طالبان کی حمید گل صاحب کے ساتھ صرف, اور وزیرستان میں ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ
وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے مل کے طالبان کو 1000 موٹر بائکس بھی دی تھیں اور یہ گو بٹوین رہے ہیں کل القاعدہ کے اور طالبان کے لیڈرز کے اور بہت خطرناک بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کانورسیشن ریکارڈ کی تھی جس میں حمید گل صاحب کہہ رہے تھے کسی طالبان کمانڈر کو کہ آپ وہ جو مائنز ہیں ان کو اس طریقے سے پلانٹ کریں جس سے کابل تھوڑی گرمی موسم ٹھنڈ کا تھا وہاں گرمی پیدا ہو، مطلب یہ کہ آپ سمجھیں مطلب یہ کہ آگ لگا دیں وہاں جو اس رپورٹ میں لکھا اور اس کیبل کے اندر. ہاں اور اسی طریقے کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی اہم میٹنگ ہوئی طالبان کی اور القاعدہ کی کمانڈرز کی جس کے اندر حمید گل صاحب بھی شامل تھے. تو یہ ساری باتیں اب یہ آ گئی یہ امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ وہ جو بات چل رہی ہے نا کہ اگر یہ ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹیز سائن ہونی شروع ہو گئیں ہم نے وہاں جو خاتون ہیں جو جیل میں ہیں کیا نام ہے عافیہ بی بی ان کو اگر ہم چاہیں گے کہ یہاں ایکسٹریڈیشن کے تحت ہم واپس لے آئیں یہاں تو وہ پھر ان کے پاس امریکنوں کے پاس بھی لسٹس ہیں جس میں حمید گل صاحب کا بھی نام ہے وہ کہیں گے ان کو بھی ہینڈ اوور کریں پھر آپ جنرل صاحب سے بات کرنی چاہیے لیکن نہیں جنرل صاحب سے کیا بات کریں گے انہوں نے تو بڑے ریکارڈ پہ یہ کہہ دیا ہے کہ میری ہمدردیاں امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور ہمیں اپنے انٹرسٹ میں جو کچھ کرنا چاہیے وہ تو ان کی تو بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. پر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ایویڈنس ہے نا یہ کہنا کہ وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں طالبان کے ساتھ اور القاعدہ کے ساتھ یہ خطرناک بات اس لیے ہے بیکاز ٹیکنیکلی ہماری حکومت کی ہماری فوج کی یہ پوزیشن ہے کہ وی آر ایٹ وار ود دیم. تو اگر ایک پرانا ISI کا ہیڈ جو ہے وہ ان کہوٹس ہے یا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ہم آفیشیل پوزیشن ہماری یہ ہے فوج کی بھی کہ وی آر ایٹ وار ود دیم تو یہ مسئلہ بن سکتا ہے. مگر ظاہر ہے یہ امریکن انٹیلیجنس ہے حمید گل صاحب کہیں گے یہ بالکل بکواس ہے. انہوں نے پہلے بھی کہا انہوں نے پہلے بھی ڈینائی کیا اس کو. اچھا ایک اور بات شریف صاحب جنرل پرویز مشرف کے بارے میں ایک بات ہے کہ اب سم ہاؤ ہمارے ویورز کے لیے بھی یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ جو موساد کا چیف تھے برادر اسرائیل وانٹڈ کہ مشرف should stay in power. نہیں ایسی بات نہیں کہ مشرف should stay in power. آپ کو یاد ہو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسرائیلی ہیڈ آف انٹیلیجنس موساد جو کہ ان کی سپائی ایجنسی جیسے ہماری ISI ہے امریکہ کی CIA ہے اسرائیل کی موساد ہے روس کی KGB ہوتی تھی. اب یہ بڑا واضح طور پہ بتا دینا اخباروں میں یہ لیڈ آئی نا کہ اسرائیل وانٹڈ مشرف. ہاں اچھا نہیں وہ وانٹڈ سے مراد کیا ہے اس میں 3-4 باتیں کہی گئی ہیں نا وہ بہت اہم ہے بیکاز میں سمجھتا ہوں اسرائیلی انٹیلیجنس جو ہے ان کی بہت اچھی انٹیلیجنس تھی جس کی بیس کے اوپر انہوں نے یہ بریفنگ دی تھی امریکن ایک امپورٹنٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جلدی بتائیے جو رابرٹ برنز کی انہوں نے کہا تھا کہ ان کو 2007 میں نظر آ رہا تھا اگست میں اسرائیلی انٹیلیجنس کو کہ مشرف صاحب بہت مشکلات میں ہیں. بالکل 2000 یہ نومبر 3 کے پہلے 3 مہینے پہلے لال مسجد ہو چکا تھا ججز فارغ ہو چکے تھے اور مشرف صاحب اب تیاری کر رہے تھے بحال ہو چکے تھے اور وہ ابھی مسئلہ بنا ہوا تھا. اسرائیلی انٹیلیجنس یہ لکھتی ہے کہ ان کو مسئلہ بنا ہوا ہے اگر انہوں نے اپنا یونیفارم اتار دیا تو یہ پھنس جائیں گے یہ مارے جائیں گے لوز کنٹرول. یہ بھی انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب کے جانے کے بعد یا جانے سے انسٹیبلٹی ہو جائے گی. مطلب یہ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا 2 سال پہلے 2005-2006 میں کہ یہاں باتیں چل رہی تھی کہ مشرف صاحب کی میٹنگ ہوئی ایکسیڈنٹل میٹنگ ہو گئی ایک اسرائیلی سینئر آفیشل کے ساتھ ایک روم میں یا کہیں پھر فارن منسٹر صاحب کی میٹنگ ہوئی ایران میں مطلب اس قسم کی چیزیں چل رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ اسرائیل کو تو تکلیف تھی کہ ایک سٹیبل پرو امریکہ ایلائی اگر اس کی چھٹی ہو رہی ہے تو وہ پریشان تھے کہ بعد میں کیا ہوگا. تو باتیں ساری وہی نکلی میں سمجھتا ہوں بڑی پرسیپٹیو اسرائیلی انٹیلیجنس and that shows the credibility of the document as well. یہ تو بالکل لگتا ہے ایسے ہے جیسے کہ جو بات کہی بالکل ویسی تھی. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے اور کچھ مزید بھی کوشش کریں گے ویکی لیکس کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں ان کو کور کر سکیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.